آج کی کہانی کا عنوان ہے دو سہیلیوں کی انوکھی محبت۔ دو سہیلیاں ماہرہ اور سروانہ دونوں بہت ہی گہری دوست، دونوں خوبصورت، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والی، ایک ساتھ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ دونوں کی دوستی جگ ظاہر تھی، گھر سے لے کر باہر تک سبھی کو اس دوستی کا علم تھا۔ گھر بھی ملا ہوا تھا، اس لیے دونوں کا ملنا جلنا زیادہ ہی تھا۔ دونوں کا فائنل ایئر تھا اور آج پہلی کلاس تھی۔ وہ لوگ کلاس میں گئیں۔ لیکچرر صاحب بھی نئے تھے، نیا تقرر ہوا تھا، ان کی بھی پہلی ہی کلاس تھی۔ وہ کلاس میں آئے اور اپنا تعارف کرایا۔ کلاس میں اور سب کا ایک ایک کر کے تعارف ہوا اور اسی میں وقت ختم ہو گیا۔ لیکن لیکچرر صاحب، جن کا نام ازور تھا، سب کو اپنے انداز گفتگو سے متاثر کر گئے۔ اسمارٹ بھی تھے، کسی اور شہر سے آئے تھے، اس لیے رہائش کا انتظام بھی کرنا تھا۔ تلاش شروع کی تو اتفاق سے گھر ملا ماہرہ اور سروانہ کے پڑوس میں۔ نوجوان تھے، پہلی جاب تھی، کیونکہ ابھی ہی تعلیم مکمل کر کے آئے تھے۔ ماہرہ اور سروانہ کا پڑوسی ہونے کے ناطے کلاس کے علاوہ بھی گھر سے آتے جاتے اب ہلو ہائے ہونے لگے۔ الگ الگ وقتوں میں دونوں کے والد سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، تو ان لوگوں نے اخلاقی طور پر مناسب سمجھا کہ چائے پر آنے کو مدعو کریں۔ زیادہ ملاقاتیں ماہرہ کے والد سے ہوئیں اور ماہرہ کے والد نے کئی بار چائے پر بلایا، اور چونکہ وہ چائے پر آنے لگے، اس لیے پھر جب یہ سلسلہ بڑھا تو کھانے پر بھی بلائے جانے لگے اور وہ کھانے پر بھی آنے لگے۔ ایک دن سروانہ نے ماہرہ سے کہا، ہم لوگ کہیں باہر چلتے، کیونکہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی۔ تب سروانہ نے ماہرہ سے کہا، مجھے ازور سر بہت اچھے لگتے ہیں۔ پسند تو وہ ماہرہ کو بھی تھے، ماہرہ بھی انہیں پسند کرتی تھی، مگر سروانہ کے کہنے پر وہ خاموش رہ گئی تھی۔ لیکن اب کچھ پریشان سی رہنے لگی تھی۔ ادھر سروانہ جب بھی ملتی تو ازور کی بات کرتی۔ ماہرہ چاہ کر بھی اپنی زبان پر وہ بات نہیں لا پا رہی تھی، کیونکہ دوستی آڑے آ رہی تھی۔ اس بیچ ایک دن ماہرہ کے والد نے ان کی والدہ سے برجستہ سوال کیا، کیا خیال ہے تمہارا ازور کے بارے میں؟ ماہرہ کی والدہ پہلے تو اپنے شوہر کا منہ دیکھتی رہی، پھر بولی، مطلب یہ کہ اپنی ماہرہ کے لیے اگر بات چلائی جائے تو کیسا رہے گا؟ ان کی بیگم بولی، ایسا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھتے ہیں۔ ابھی تو ایک بات ذہن میں آئی تو سوچا پہلے تم سے بات کر کے تمہاری رائے لے لوں، پھر دیکھتا ہوں۔ ادھر ماہرہ اور سروانہ کے پڑوسی ہونے کے ناطے ملاقاتیں بڑھیں تو ازور کے دل میں بھی کچھ ایسے خیالات آنے لگے جیسے ماہرہ اور سروانہ کے دل میں پیدا ہو چکے، لیکن اس کے لیے دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دونوں اس پر فدا ہیں۔ کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے اور بالآخر اس نے ماہرہ پر فیصلہ کیا۔ اپنے والدین سے بات کی، وہ لوگ آئے اور ماہرہ کے لیے ان کے والدین سے ہاتھ مانگ لیا۔ اب ماہرہ کے فائنل ایئر کے امتحان بھی ختم ہونے والے تھے۔ ماہرہ کے والدین نے طے کیا کہ ماہرہ کا امتحان ختم ہو جائے تو ماہرہ سے بھی پوچھ لیں،
ویسے ماہرہ کی ماں کو یہ اندازہ ہو چلا تھا کہ ماہرہ ازور کو پسند کرتی ہے، لیکن اسے ماہرہ اور سروانہ کی اندر کی کہانی کا علم نہیں تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس دن آخری پیپر تھا اس دن رات میں سروانہ کے نانا کا انتقال ہو گیا اور وہ لوگ وہاں چلی گئیں۔ اس کا اثر ماہرہ پہ بھی تھا، بلکہ ماہرہ نے سروانہ کے ساتھ جانے کی ضد بھی کی تھی، مگر چونکہ ماہرہ کے والدین کو یہاں شادی کے مسئلے پر بات کرنی تھی، اس لیے ماہرہ کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ ماہرہ نے بڑے دکھی دل سے سروانہ کو رخصت کیا تھا۔ کئی دنوں تک ماہرہ منہ لپیٹے کمرے میں پڑی رہی تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ آج ازور چائے پر آ رہے ہیں تو وہ اٹھی اور ریڈی ہو کر کچن میں آ کر خود ہی اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ ازور کے جانے کے بعد اس کی امی نے رات کو ہی ماہرہ سے بات کی تو ماہرہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اسے بار بار سروانہ کا خیال آ رہا تھا۔ وہ اپنی دوستی کا گلا گھونٹنے کو تیار نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ الجھن میں تھی اور خاموش بھی تھی، بالکل خاموش۔ تب اس کی امی نے پوچھا تھا، کیا بات ہے؟ کیا تم کو ازور پسند نہیں؟ ماہرہ نے تھوڑا خاموش رہنے کے بعد کہا، وہ بات نہیں۔ تو پھر کیا بات ہے؟ صاف صاف بتاؤ۔ امی کہہ کر وہ پھر رک گئی تھی۔ امی کیا؟ بتاؤ کیا بات ہے نا؟ وہ پھر رک گئی تھی، خاموش تھی۔ اب امی کے چہرے پر فکر کے نقوش نمایاں ہونے لگے تھے اور وہ گھبراہٹ بھرے انداز میں پوچھ رہی، بولو بیٹی، کیا بات ہے، بتاؤ نا۔ تب ماہرہ نے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تو اسے مجبوراً ساری بات امی کو بتانی پڑی۔ امی نے کہا، تم پاگل ہو گئی، ایسا بھی کہیں ہوتا ہے؟ اگر رشتہ آیا ہے ان کی طرف سے تو ہم کیسے منع کر دیں؟ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور اپنے شوہر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ جب وہ کچھ دیر تک خاموش رہیں اور ان کے چہرے پر فکر کے نقوش نظر آئے تو شوہر نے پوچھا، بیگم کیا بات ہے؟ بڑی خاموش ہیں آپ، سب خیریت تو ہے؟ اتنے سوالات پر بیگم نے اپنی شوہر کو بیٹی کی ساری رودات سنا دی۔ اب تو دونوں میاں بیوی کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ تھوڑے وقفے کے بعد ماہرہ کے والد اٹھے اور بولے، دیکھو یہ لڑکی تو پاگل ہو گئی، اتنا اچھا رشتہ آیا ہے اور یہ دوستی کے لیے دیوانی ہوئی پڑی ہے۔ یہ کہہ کر اٹھے اور اپنے کمرے میں جا کر کچھ سوچنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے تیار ہو کر نکلے اور اپنی بیگم سے یہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے کہ میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر لگ جائے گی۔ وہ سیدھے ازور کے پاس گئے، کچھ باتیں کی، واپس آ کر اپنی بیگم سے کہا، اب ہمیں ماہرہ کی شادی جلدی کرنی ہوگی، اس میں تاخیر نہیں کر سکتے۔ ادھر سروانہ وہاں جا کر سخت بیمار ہو گئی تھی اور اس کی بات بھی ماہرہ سے نہیں ہو پا رہی تھی۔ بہت کوشش کی ماہرہ نے مگر بے سود۔ ادھر ماہرہ کے والد نے سخت رخ اختیار کیا اور تقریباً زبردستی کر کے جلدی میں ماہرہ اور ازور کی شادی طے کی اور جھٹ پٹ شادی کر دی۔ ماہرہ خود حیران تھی اور کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ سب کیسے ہوا کیسے ہو رہا ہے اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور نہ کوئی اس کا سننے والا تھا اور نہ کوئی اس کی بات سننے کو تیار تھا۔ بالآخر ماہرہ اور ازور کی شادی ہو گئی۔ جب سروانہ کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے واپسی کی خواہش ظاہر کی، مگر ڈاکٹر نے سفر کی اجازت نہیں دی، کچھ دن اور آرام کرنے کو کہا۔ بہرحال وہ وقت آیا کہ وہ واپس آئی اور آتے ہی اسے ماہرہ اور ازور کی شادی کا پتہ چلا تو جیسے اس پر بجلی، اس کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماہرہ اس کے ساتھ ایسا کرے گی۔ وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا اس کے لیے،
اور وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ صدمہ بہت گہرا تھا، اور بالآخر یہی ہوا کہ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور ماہرہ اور ازور کو چھوڑ کر بہت دور چلی گئی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ کبھی کبھی انسان ایسا بے بس ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی صفائی کا بھی موقع نہیں ملتا۔ ماہرہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ بے قصور ماہرہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتی رہی اور اسے صفائی کا بھی موقع نہیں ملا۔ دوسری طرف غلط فہمی کا شکار سروانہ نادانی میں اپنی جان سے گئی۔ اس طرح دو سہیلیوں کو جو ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتی تھیں، وقت اور حالات نے ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہمیشہ کے لیے۔